دو لفظ ہیں، دو الفاظ ہیں، ایک ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت۔ قابلیت کا معنی قابل ہونا اور قبولیت کا معنی قبول ہونا۔ اس میں تھوڑا غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے۔ قابلیت کہتے ہیں کہ آپ بڑے عقل مند ہو، آپ بڑے سمجھدار ہو، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو دنیا کی زبان میں، آپ بڑے ذہین اور فتین ہو، آپ کا حسن و جمال بھی کامل ہو، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہو، تو کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا قابل ہے، یعنی اس کے اندر قابلیت کے تمام صفات موجود ہیں۔ تعلیم یافتہ بھی ہے، نوجوان بھی ہے، ذہین بھی ہے، ماہر فن بھی ہے، یہ بڑا قابل آدمی ہے۔ ایک ہوتا ہے قبولیت۔ قبولیت یہ ہوتی ہے آپ کے پاس نہ اتنی سمجھ بوجھ ہے، نہ کوئی اتنی صحت اور جسم ہے، نہ کوئی اتنا علم اور فن ہے، نہ کوئی اتنی تعلیم ہے، نہ کسی بڑے اعلیٰ نسب والے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن بس اللہ رب العزت کو پسند آ گیا، اللہ نے قبول فرما دیا۔ مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب دلہن کو تیار کرتے ہیں تو اس کی سہیلیاں اس کے ارد گرد بیٹھتی ہے، اس کو سنوارتی ہے اور ہر ایک اس کی تعریف کرتی ہے کہ تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تمہارے اندر تو یہ کمال ہے، تمہارے اندر تو یہ کمال ہے، تمہارے تو کپڑے بھی بڑے عالی شان ہیں، تمہاری تو اتنی قابلیت ہے، پورے محلے میں مشہور ہے۔ اب وہ لڑکی رو رہی ہے، پھر کوئی سہیلی آ کر بولتی ہے کہ اللہ کی بندی تو اتنی قابل ہے، ڈبل ایم اے کر چکی ہے، تو تیرے اندر تو اتنی قابلیت ہے کہ تو انجینئرنگ کر چکی ہے۔ وہ رو رہی ہے تو کسی سمجھدار عورت نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہی ہے؟ آپ اتنی حسین و جمیل، اتنی صفات ہے آپ کے اندر، اور آپ کی سہیلیاں آپ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو دلہن ایک جواب دیتی ہے سمجھدار کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ قابلیت تو میرے اندر تمام موجود ہے، جس کے نکاح میں میں جا رہی ہوں کاش کہ اس کے ہاں میں قبول ہو جاؤں، وہ مجھے اپنے دل سے قبول کرے، تب میرا یہ حسن، تب میرے یہ ڈگریاں، تب میری یہ قابلیتیں کام کی ہے۔ اگر اس کے ہاں سے میں دھکے مجھے ملے، اس کے دل میں مجھے جگہ نہیں ملی، تو پھر یہ تمام چیزیں فالتو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے قابلیت اور یہ ہوتی ہے قبولیت۔ میرے ایک شاگرد ہے، اس کی 5 بہنیں تھی، خود مجھے بتلایا، بولا حضرت صاحب، میں نے کہا جی، بولا استاد صاحب میرے 5 بہنیں تھیں، 4 نہ اتنی حسین تھی، نہ اتنے ان میں کوئی کمال تھے، لیکن ایک میری بہن اعلیٰ درجے کی حسین اور جمیل، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ، اعلیٰ درجے کی گھر کے ماحول اور کام کاج سمجھنے والی، قابلیت کے تمام صفات موجود تھے۔ جب ہمارے یہاں رشتہ آتا تھا تو میری والدہ اس کو چھپا لیتی تھی الماری کے پیچھے تاکہ دوسروں کا رشتہ ہو جائے۔ بہرحال اس نے کہا استاد جی
پانچوں بہنوں کے رشتے ہو گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جو کم خوبصورت تھی، جو کم سمجھدار تھی، جن کے گھر کے معاملات میں بھی اتنی ذہانت نہیں تھی، ڈگریاں اور تعلیم بھی ان کے پاس اتنی نہیں تھی، وہ اپنے گھروں میں بڑی خوش اور خرم رہتی تھی۔ اور جو بہن حسین و جمیل باکمال قابلیت والی تھی، اس کو 6 مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ دیکھو ان چاروں کے اندر قبولیت آ گئی، اس کے اندر قابلیت ہے لیکن قبولیت نہیں آئی۔ اب یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، تو اللہ سے قبولیت مانگے، اللہ سے قابلیت نہ مانگے۔ لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب بیٹے کے لیے دعا کرو کوئی قابل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہ کرو کہ قابل، بولو یا اللہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو قبولیت عطا فرما۔ اس لیے خیال کرنا، مولویوں سے بھی کہتا ہوں، مفتیوں سے بھی کہتا ہوں، شیخ الحدیثوں سے بھی کہتا ہوں، محدثین سے بھی کہتا ہوں، تبلیغیوں سے بھی کہتا ہوں، حاجیوں اور دنیا داروں، وڈیروں اور خوانین سے بھی کہتا ہوں، قابلیت میں نہ آنا، اس فخر میں مت آنا، اللہ کے سامنے ہر وقت خوف اور ڈر، عاجزی اور انکساری کرتے رہنا، یا اللہ تو ہمیں قبول فرما۔